الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ماشاءاللہ آج میں ڈیٹ بول دوں گا 28 اکتوبر 2024۔ آج سے ہمارا باقاعدہ ویڈیو سیکشن سٹارٹ ہے اور بے ترتیب قرآن مجید کی تفسیر لے کے اس کو چلا جائے گا، لیکن اس سے پہلے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اہمیت دے ایک لیکچر ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارا یہ منصب، ہمارا یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے، اور اس کے ایک ہی الفاظ ہیں، وہ ہے منہج اہل سنت۔ یعنی ہماری یہاں سے جو آواز نکلے گی وہ ہماری ذاتی آواز نہیں ہے، بلکہ وہ اہل سنت کا مقدمہ ہے، اور اسی کے مطابق توڑ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ پہنچائے گا۔ اور انشاءاللہ اس کے اندر میں 4 پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے گی اور ایک ایک کو بھی تفصیل بیان کیا جائے گا، اور اس کے اندر جب اس کو پہلے اجمالاً طور پہ، یعنی کہ پہلے بالکل مختصر انداز سے کہ ہم نے کیا کیا بیان کرنا ہے وہ بیان کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک نقطے کو تفصیل کے ساتھ ہم لے کے چلیں گے، جس کے اندر بہت سے مفید نکات ہیں اور جس کے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو مقدمے کے 4 پوائنٹ ہیں ان میں سے نمبر 1 نیت۔ ہمارے اس ادارے سے اور اس پلیٹ فارم سے جو سب سے زیادہ بنیادی اور سب سے زیادہ اہمیت دہ چیز ہے وہ ہماری نیت ہے، اور نیت کے اندر 2 ہی الفاظ ہیں، اور 2 الفاظوں میں سب سے جو اہمیت کا حامل ہے وہ آپ الفاظ سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا مقصود اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا یہاں پہ بیٹھنا اور آپ لوگوں کا یہاں پہ بیٹھنا وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری طرف نظر کرم ہو جائے، اور یہی ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے، اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی کام کے لیے جب ابتدا کرتا ہے، اس کی اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہوگا، اس کی نیت کے اندر اگر کھوٹ ہے تو عمل اس کا سارا ضائع ہے۔ اور یہ جتنی بات ہو رہی ہے ساری کی ساری اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی منصب پہ ہوتا ہے، کوئی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا ہے، کوئی گاڑی ٹھیک کرنے والا ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے، یا کوئی انجینئر ہے، یا کوئی کسی بھی معاملے کے اندر پڑھا لکھا ہے، کوئی اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے، سب کے کوئی نہ کوئی استاذ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے یعنی کہ جو منہج اہل سنت کا جو یہاں سے چلا ہے، اس کا جو یہاں پہ نمائندہ یعنی کہ بن کے میں بیٹھا ہوں، میرے پیچھے بھی الحمدللہ 20 کی تعداد کے اندر استاد کرام کے ہاتھ ہیں۔ یعنی ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں تو اس طرح نہیں منہ اٹھا کے آ کے بیٹھ کے، ہمارے پیچھے استاد ہے۔ کوئی بندہ کوئی بھی کام سیکھتا ہے اس کے پیچھے استاد ہے۔ ہمارا یہاں پہ یہ حق بنتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم مستند ترین علماء کرام سے رابطہ کریں گے اور پھر اس کو آسان فہم طریقے کے ساتھ آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ آف ویو جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جب بندہ کوئی بھی چیز سیکھتا ہے تو اس کے بارے میں اس کو کچھ بتایا جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں لکھی دی جاتی ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے صبح یہ چیز یاد کر کے آنی ہے، صبح یہ چیز یاد کر کے آنی ہے۔ تو ہمارے اس پلیٹ فارم کی سب سے زیادہ اہمیت بری اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ کتاب اللہ ہے۔ ہم نے اس چیز کو یعنی کہ بنیاد بنایا ہے اس پلیٹ فارم کی ابتدا کے لیے، اور اسی کے لیے ہم نے درس قرآن یہاں پہ شروع کیا ہے، بے ترتیب چلے گا اور انشاءاللہ اس کو توڑ تک استقامت کے ساتھ
الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک ہم انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ساتھ بقا کی تو ہم اس کو مکمل کریں گے، اور یہ اللہ کی عطا سے ہے، ہمارا ذاتی اس میں کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہمیت کا حامل ہے کہ ہم نے جس جگہ سے اس کی ابتدا کی ہے اس ابتدا کے اندر مقصود کیا ہے، اس ابتدا کے اندر اس کے فائدے کیا ہیں، تو وہ چوتھی چیز ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، اور وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ ہمارا منہج اہل سنت ہے، اسی کے مطابق یہاں پہ بات ہوگی، اسی کی اسٹریم کتابوں کے اوپر بات ہوگی، یعنی کہ جو کتاب اللہ ہے اور اس کے بعد جن کتابوں کا صحیحین کا درجہ ہے ان کے مطابق بات ہوگی، اس سے ہٹ کے انشاءاللہ عز و جل نہیں ہوگی، یا جو ان کی شرطوں پر کتابیں اتریں گی ان سے جو مسائل اخذ ہوں گے انہی پر بات ہوگی۔ اب انشاءاللہ 4 پوائنٹ آف ویو تھے، اس کا میں نے خلاصتاً اجمالاً آپ کے سامنے رکھا، اب انشاءاللہ اس کی تفصیلاً بات ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو ہم تفصیلاً جب لے کے چلیں گے تو ایک ایک بات پر ایک ایک پوائنٹ پر بالتفصیل اب نکات کے ساتھ بات کی جائے گی، اور وہ باقاعدہ ہماری جو سب سے پہلی چیز تھی وہ النیہ ہے، یعنی نیت۔ اب نیت یہ اللہ کی رضا ہے، اور سورۃ البینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، فرمایا ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے آئیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور دین کو خالص کر لیں، یعنی یہود و نصارہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سوا کچھ اور راہ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا جاتا، تمہیں اور تمہاری پچھلی کتابوں کے اندر بھی اگر کسی چیز کا حکم موجود ہے تو وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی عبادت کا حکم ہے، تو لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا نیت کے اندر صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تمہارے چہروں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، یعنی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری جیب کی کوئی پرواہ ہے، نہ تمہاری شکل و صورت کی پرواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی تمہارے اعمال اگر بخشش کے قابل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دلوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ تمہاری شکلوں اور تمہاری صورتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کو دیکھ بھی کس طرح سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کو بڑا ہی سونا بنایا ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف جو صحیحین میں پہلا درجہ رکھتی ہے، جس کو توجیہ حاصل ہے، اس کے اندر نمبر 1 حدیث ہے، مکمل روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس نے اس وجہ سے مکے سے مدینے ہجرت کی کہ اس کے اندر نکاح کی یعنی اجاگر تھی، نکاح کی نیت تھی، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، اور جس نے اس وجہ سے نیت کی کہ اس کے ساتھ مال و دولت کمائے گا تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی وہاں سے جو ہجرت کر کے آیا جو اس کی نیت تھی وہی اس کو ملے گا۔ یہ نیت کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جس کے اندر ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دے، اور ہمارے لیے مکمل آسانی ہے کہ ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہماری مطلوب ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی خوبصورت سی ہیں کہ استاذ کا زندگی کے اندر کس طرح کا تعلق ہے۔ میں چند دن پہلے اس معاملے کے اندر تھوڑا کمزور پڑ چکا تھا، ارادہ کمزور تھا کہ پتہ نہیں معاملات کو لے کے چلیں تو چلے گا یا نہیں چلے گا، لیکن ٹھیک 2 دن پہلے جس کی ڈیٹ 26 اکتوبر 2024 دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اس کے اندر حاجی عمران اتاری صاحب وہاں پہ بیان فرما رہے تھے، اور یہ جو درس نظامی کے طالب علم ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ بیان تھا، اور ہماری یہ انتہائی ضرورت ہے اس وقت۔ انہوں نے بات کی اس کا میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے بات کی کہ کہا کہ ممبر و محراب غلط لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور تم لوگوں کو خبر نہیں، ہم لوگ دنیا داری کی طرف نکل رہے ہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ جتنے بھی طالب علم ہیں وہ سارے کے سارے ممبر محراب کو سنبھالیں، یعنی اس وقت صحیح اہل سنت کے جو مستند علماء کرام ہیں ان کی ضرورت ہے، اور
یعنی اہل سنت کے پلیٹ فارم کی بچت کے لیے اور اس کو ترقی کے لیے یہ اب ضرورت ہے، اور اس وجہ سے میرا ان کی اس بات کو سن کے میرا ذہن بنا اور میں نے اس کو اور پھر زیادہ سیریس۔ دوسرے نمبر پہ استاد کے زندگی کے اندر کیا عمل ہے آپ سنیے گا، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ہمارے جو سب سے بڑے استاد ہیں وہ کون ہیں۔ وہ تو اس کائنات کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے جب بھی آج تک کوئی بھی یعنی کہ معاملہ پیش آتا ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں، یعنی قرآن مجید کے بارے میں یا احادیث طیبہ کے بارے میں، یہاں تک کہ حتیٰ کہ احادیث طیبہ کے اعراب کے بارے میں بھی، یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی کرنٹ ایشوز کے اوپر کوئی بھی مجھے یعنی کہ ایشو ہوتا ہے، تو ہمارے ایک استاد ہیں جو مجھ سے یعنی کہ بہت ہی زیادہ میرے قریب ہیں، میرے دل کے بہترین استادوں میں سے ایک بہترین استاد ہیں حضرت علامہ مولانا استاد بابر مدنی صاحب، کہ انہوں نے یعنی کہ میرا کسی بھی معاملے کے اندر میں کہیں الجھن میں پھنس جاؤں تو وہ میرا ہر طرح کا حل مطلوب کرتے ہیں، وہ ہر طرح کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس میں جو سب سے بڑی میری پسندیدہ یعنی کہ مجھے کیوں پسند ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، کسی بھی شخص کی جو آپ سے نیچے ہے اس کی بات سننا مکمل طور پہ، یعنی کہ اگلا بندہ سوال کر رہے ہیں تو اس کی مکمل طور پہ آپ کا بات سننا، تو اس کے لیے اتنا بڑا جگرا چاہیے، یعنی یہ بات مکمل طور پہ سن کے پھر اس کو اس کے لیول کے مطابق جواب دینا، یہ بہت بڑا ظرف ہے۔ اور یہ اس وجہ سے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن دو شخصیات کی وجہ سے میں آج یہاں پہ زیادہ یعنی کہ باقی اور بھی استاد صاحب ہیں، لیکن جو زیادہ وجہ ہے حاجی عمران اتاری صاحب جنہوں نے موٹیویٹڈ کیا تاکہ میں اس منج پہ آ کے بات کروں، اور دوسرے نمبر پہ میرے استاد جن کو میں اپنا فخر سمجھتا ہوں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا استاد بابر مدنی صاحب۔ اور اس کے بعد اب قرآن مجید کی آیات لے کے چلا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہ استاذ کے بارے میں یعنی کہ کیا فرمایا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی، یعنی کہ علم سکھانا، جو نبی علیہ السلام کو اگر کسی شخصیت نے علم سکھایا ہے تو وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ وہ پوری کی پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ الصمد ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہمارے پیارے حبیب کا اگر کوئی استاد ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی وہ کسی اور انسان سے نہیں پڑھی، اگر وہ بظاہر کسی سے پڑھتے تو اعتراض اٹھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرا محبوب میرے سوا کسی اور سے پڑھے، تو ظاہری طور پہ بھی نبی علیہ السلام کسی اور سے اس انداز سے نہیں پڑھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ وہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی ملتی ہے، حدیث نمبر 8 ہے، اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے لیے والد کے درجہ رکھتا ہوں، یعنی ہمارے لیے اگر کوئی محبوب درجہ رکھتے ہیں تو وہ والد کا، اور یہ روحانیت کے طور پہ ہے نہ کہ بدنی یا جسمانی طور پہ، یعنی ہمارے لیے اگر درجہ ہے نبی علیہ السلام کا تو والد کے طور پہ ہے۔ اور فرمایا تم کو ہر چیز سکھاتا ہوں، یعنی ہمارے تک اگر کوئی بھی دین پہنچا ہے، دیکھیں ہمارا یہ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی حدیث پڑھ کے محدث بن جائے، کوئی فقاہت پڑھ کے فقیہ بن جائے اور مسائل کے اوپر عبور حاصل کر لے، لیکن یہ سارے کے سارے علم جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے میرے رسول کی زبانوں سے نکلے ہیں۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو رب کریم اس کو حدیث بنا دیتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ تو انہی الفاظ کا سارا فیض ہے کہ کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے اور کوئی کسی اعلیٰ درجے کے اندر مفتی ہے، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کا صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ ہماری کتابیں ہیں، اور اس کا تعارف کروانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ جب اس منہج سے بات ہوگی تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری سٹریم کتابیں کون سی ہیں کہ جس کی بنیاد رکھ کے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان میں سے سب سے پہلی کتاب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے، یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے ہمارے لیے، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی اور حجت نہیں ہے۔
جو کچھ ہے اسی کے آگے یعنی کہ سارا کا سارا فیض ہے۔ اور اس کے بعد امام بدر الدین عینی المتوفہ 855 ہجری، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اور بہت زیادہ مستند ترین شرح ہے۔ اور انہوں نے شرح لکھنے کے بعد اسی کتاب کے اندر یعنی عمدۃ القاری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سب سے زیادہ مشرق اور مغرب دونوں جانب کے جتنے بھی علماء کرام ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ کتابیں ہیں، اور یہ امام بدر الدین عینی نے اور امام بخاری ان کی وفات المتوفہ 256 ہجری، اور امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی المتوفہ 261 ہجری، یہ ان کی وفات ہے۔ لیکن ان کی کتابوں کو یہ اعزاز ہے کہ بڑی بڑی کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی معتبر کتابیں ہیں تو وہ یہ والی کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر آیات چند کوٹ کریں گے، جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا کہ وہ جو کفر کریں گے میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، اور فرمایا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو اس شخص کا ٹھکانہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ جہنم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ الاحقاف کی آیت 4 فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، فرمایا کہ میرے پاس اس سے پہلے کہ کوئی کتاب یا کچھ بچا کچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ یہ اس طرح معاملہ چلا تھا کہ جو سامنے تھے وہ یہود و نصارہ تھے، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ڈکلیئر کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو تم سچے ہو تو یا تو پھر اس طرح کی کتاب جو اس سے پہلے ہے، یعنی جو ان سے پہلے نازل شدہ کتاب ہے ادھر سے دلیل لے کے آؤ، یا پھر جو نبی علیہ السلام یعنی انبیاء علیہ السلام جو سابقہ ہیں ان کے کوئی آثار ہی لے آؤ اگر تو تم سچے ہو۔ تو لہٰذا اگر تو سچے ہو تو پھر اس طرح کی کوئی دلیل لے کے آؤ، بات ہوگی تو کتاب سے ہوگی، اس کے علاوہ بات چیت نہیں ہوگی، دلائل کے ساتھ مقدمہ رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج نبی علیہ السلام سے کروایا۔ قرآن مجید کے اندر کل کے الفاظ ہیں، اے محبوب فرما دیجیے۔ تو لہٰذا جب یہ الفاظ آگے، اس کے بعد ہمارے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اسی کے اکارڈنگ کتاب 2 احادیث اس کے اوپر پیش کی جائیں گی، صحیح مسلم کی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6225 فرمایا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک پانی جیسے کھم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ ممبر سجایا گیا، تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا اما بعد، اور اس کے بعد حدیث آگے چلی، فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اے لوگوں میں ایک اللہ کا بندہ اور قریب ہے کہ میرے پاس کوئی قاصد آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور پھر زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب رغبت دلائی، کہا یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نور ہے، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ اور زید بن ارقم فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب رغبت دلائی تو اس کے بعد فرمایا کہ دوسری چیز میری اہل بیت ہے، اور فرمایا اس کو بھی اس کے بارے میں پھر کافی زیادہ رغبت دلائی کہ اللہ سے میری اہل بیت کے معاملے میں ڈرتے رہنا، اللہ سے میری اہل بیت کے معاملے کے اندر ڈرتے رہنا، اللہ سے میری اہل بیت کے معاملے کے اندر ڈرتے رہنا۔ تو یہ جو 2 چیزیں تھی جو ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے چھوڑی وہ کتاب اللہ اور سنت ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہوئے ہم کتاب اللہ کو آگے پروموٹ کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا درس قرآن یہاں سے چلے اور اس کو آگے تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2005 یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے اور 2005 نمبر حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیا کرتے ہیں
اور یہ حدیث بہت زیادہ ایک خصوصیت رکھتی ہے کتاب اللہ کے حوالے سے اور کتاب اللہ کی شان و عظمت کے حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تو نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، شدید ہو جاتا غصہ، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام اتنا ابھارتے اور نبی علیہ السلام فرماتے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ موجود ہیں، ان دو انگلیوں کو جوڑتے اور فرماتے میں اور قیامت اسی طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے کہ مجھے اس طرح بھیجا گیا ہے کہ جس طرح دو انگلیاں ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی سب سے زیادہ اعلیٰ ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد بہترین سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور فرمایا نئے نئے طریقے دین کے اندر سارے کے سارے بدعت ہیں اور سب سے بدترین کام ہے، اور فرمایا یہ ساری کی ساری بدعتیں کھلی گمراہی ہیں۔ اور آگے جو الفاظ ہیں وہ ایک مومن کے لیے دل کو چھو جانے والے ہیں، حدیث مکمل بیان ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ میں مومنوں کے مومن اپنی جانوں کے اتنے عزیز نہیں ہے جتنا میں مومنوں کی جانوں کا عزیز ہوں، میں مومنوں کی جانوں کے قریب ہوں۔ اور آگے الفاظ کیا فرمایا کہ اگر تو کوئی شخص اس طرح مر جائے کہ اس کا مال بچا تھا تو وہ تو اس کے گھر والوں کا، لیکن اگر کوئی شخص قرضہ چھوڑ کے، یعنی کوئی مومن قرضہ چھوڑ کے مرے تو اس کے بچوں کی تربیت کا بھی اور پرورش کا بھی اور ان کے رزق کا بھی ذمہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ تو یہ شان ہے نبی علیہ السلام کی کہ اگر کوئی شخص قرضہ بھی چھوڑ جائے تو اس کا بھی ذمہ نبی علیہ السلام خود اٹھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے سب سے اہمیت کا حامل تھا تیسرا پوائنٹ کتاب اللہ اور اس کی حاجت ہے۔ اور اس کے اندر میں ایک اور چیز بتاتا چلوں، ہم نے جو درس قرآن لے کے چلنا ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خاص بات وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ترجمہ بیان کرنا ہے وہ ہمارا امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا ہے، وہ ہمارا ترجمہ یہاں سے بیان ہوگا، انہی کے اکارڈنگ یعنی جو ترجمہ ہے وہی بیان کیا جائے گا، کنز الایمان یا کنز العرفان، تاکہ آسان فہم کر کے اور کنز العرفان کے اندر آپ کو بات پہنچا دی جائے تاکہ ترجمے کے اندر آپ کو کوئی کمی پیشی محسوس نہ ہو۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ اور بالکل مختصر ہے اور یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم یہاں سے ایک نظام لے کے چل رہے ہیں، اور جب یہاں سے ایک نظام چلے گا تو یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا، اور بالخصوص انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ دور تک پہنچے گا اللہ کے اذن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے۔ وہ ہمارا ہے پلیٹ فارم، اور جو سب سے زیادہ خصوصیت کی بات ہے وہ منہج اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے، ہماری چیز نہیں ہے، اہل سنت کا ہی مقدمہ یہاں سے بیان کیا جائے گا۔ اگر ہم اہل سنت کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہمیں چھوڑ دیا جائے، جو سیدھی سی بات ہے، ہمارا مقدمہ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے اندر جو سب سے اہمیت کا مقصد ہوتا ہے وہ ایک مقصود ہمارا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت۔ تو ہمارا یہاں پہ جو مقدمہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ دور دراز تک اور یہاں سے جو لوگ سن کے جائیں وہ آگے تک ہمارا یہ مقدمہ بتائیں، سنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث یہ آگے تک پہنچائی جائے۔ اور اس کے اندر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 جو کوٹ کریں گے، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے اندر یہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارا وہی گروہ ہو کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے ہر جگہ پہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کا نمبر ہے 3461 اور ترمذی شریف کا نمبر ہے 2669۔
عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا پیغام پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، اور آگے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں، واقعات ہیں، وہ تم بیان کر سکتے ہو، ان میں کوئی حرج نہیں، بنی اسرائیل کی روایات بیان کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصدن جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں منہ اٹھا کے کہیں بات کر دینا یک دم ہی بغیر سوچے سمجھے کہ یار یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے، نعوذ باللہ آج کل تو پوری کی پوری لسٹیں چلتی ہیں، آپ فیس بک کھولیں تو وہاں پہ پورا کا پورا جب اوپر کرتے ہیں تو ساری کی ساری اوپر حدیث ہو رہے ہیں، نیچے بس صحیح بخاری لکھ دیا، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے الفاظ ہیں، قول ہیں، نیچے صحیح مسلم لکھ دیا۔ تو یہ والے جب معاملات کیے جائیں گے تو یہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر بندہ پورا کا پورا فٹ بیٹھے گا، اور یہ گناہ کا کام ہے جو شخص کرے گا۔ اس کے بعد ترمذی شریف کی حدیث ہے 2169، اور یہ اس کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ حذیفہ ابن یمان سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ تم معروف یعنی بلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرو، وگرنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کرے گا، اللہ اپنا عذاب بھیجے گا، اور تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی جہاں پہ غلط کام عبور پہ حاصل ہو چکے ہیں، جہاں پہ غلط نظریات اٹھ چکے ہیں، وہاں پہ اگر اچھائی کا حکم اور برائی سے نہیں روک رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا عذاب بھی مسلط ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا تم دعا کرواؤ گے یا دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے 4345 حدیث نمبر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین پر گناہ کے کام کیے جاتے ہیں تو جو شخص وہاں حاضر رہا اور اس نے ناپسند جانا، یعنی وہاں پہ یہاں پہ غلط کام ہوا اور ایک شخص یہاں پہ حاضر تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اس کام کو غلط جانا تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص وہاں پہ موجود ہی نہیں، وہ اس سے بری ذمہ ہو گیا۔ لیکن ایک شخص کہیں دور موجود تھا، غلط کام یہاں پہ ہوا اور وہ دور بیٹھ کے بس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام بڑا صحیح ہوا، وہ جو کام چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے حالانکہ وہ غلط ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص یہاں پہ موجود ہے۔ تو گویا جو اس کا گناہ یہاں پہ چپ رہنے والوں کا تھا وہی تمام کا ہوگا۔ تو ہمارا جو سب سے اہمیت کا مقدمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس کو لے کے ہم یہاں پہ چلیں گے، اور اسی کے مطابق ہمارا درس قرآن انشاءاللہ روزانہ کی بیس پہ قرآن و حدیث کے مطابق، اور بیچ میں احادیث کوٹ کی جائیں گی اور ترتیب وار اس کو لے کے چلا جائے گا۔